حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو طالب اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ کے 4 بھائی تھے، سب سے بڑے طالب، جن کی وجہ سے آپ کے والد کا نام ابو طالب پڑا۔ دوسرے حضرت عقیل بن ابی طالب، فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے۔ تیسرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی کفالت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ جو اسلام میں ابتدا سے ہی شامل سابقین اور اولین میں ان کا شمار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ تمہاری مجھ سے شکل و صورت اور عادت و خصائل دونوں میں شباہت ہیں، یعنی تم مجھ سے بہت ملتے جلتے ہو شکل و صورت اور عادت۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا کے موقع پر بہادرانہ طور پر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ ان کے سامنے کے جسم یعنی کہ سینہ، چہرے اور پیٹ پر 90 سے زیادہ تیروں اور نیزوں کے نشان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بہنیں بھی تھیں، ایک ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بہن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن بھی تھی، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ۔ فتح مکہ کے دن آپ نے بنی مخزوم کے 2 آدمیوں کو پناہ دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے؟ ام ہانی نے ان 2 آدمیوں کے متعلق بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کو تم نے پناہ دی ان کو ہم نے پناہ دی، جن کو تم نے امن دیا ان کو ہم نے امن دیا، میں ان دونوں کو قتل نہیں کروں۔ ام ہانی نے بتایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکان پر غسل کیا، پھر 8 رکعتیں نماز۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث بھی مروی ہیں جو سیاہ ستہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ترمذی نے کہا ہے کہ حضرت علی کے بعد تک زندہ رہی۔ جمانہ، یہ دوسری بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جمانہ بنت ابی طالب کے بارے میں ابو احمد عسکری نے لکھا ہے کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کی والدہ، ان سے ابو سفیان بن حارث نے نکاح کیا تھا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے، اور کچھ ان کے متعلق نہیں لکھا۔ زبیر بن بکار نے کہا کہ جمانہ ام ہانی کی ہمشیرہ تھی۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ فتح خیبر کے بعد غنیمت میں جن کو حصہ دیا گیا تھا ان میں جمانہ بھی تھی، جن کو 3 وسق دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ وہ موجب جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعث نبی ہوئی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی نبوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اس سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ کی پیدائش رجب کے مہینے میں عام الفیل کے 30 ہجری میں رجب کی 12 راتوں کے گزارنے کے بعد ہوئی۔ حاکم نے حکیم بن حزام کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کعبہ میں پیدا، مگر کچھ علماء کو اس میں اختلاف۔ طبری نے اپنی تاریخ میں اپنی سند سے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ عز و جل کے خصوصی انعامات میں سے اور جو خیر و برکات کے لیے مقدر کر رکھی ہے، اس کا ظاہری سبب یا بہانہ یہ ہوا کہ قریش سخت تنگ حالی کی مصیبت سے دوچار ہوئے۔ ابو طالب قصیر العیال تھے، یعنی ان کے بچے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے خوشحال لوگوں میں تھے کہا، چچا آپ کے بھائی ابو طالب قصیر العیال ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کن مصائب سے دوچار ہیں، چلیے ان کا کچھ بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور ان کے بال بچوں میں سے کچھ کی پرورش اپنے ذمہ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور کہا ہم دونوں اس لیے آئے ہیں کہ جب تک یہ تنگی اور سختی کا زمانہ ہے جس میں سب ہی گرفتار ہیں، اس وقت تک ہم آپ کے بال بچوں کا کچھ بوجھ اپنے ذمہ لے کر آپ کو ہلکا کریں۔ ابو طالب نے ان دونوں سے کہا کہ عقیل کو تم لوگ میرے پاس چھوڑ دیتے، باقی کے بارے میں چاہے جو فیصلہ کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری خود لے لی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی۔ حضرت علی اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے۔
یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اتباع کیا، آپ کی صداقت پر ایمان لائی اور تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے وقت آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں نماز میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کی اور اس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا۔ میں تم کو بھی خدائے وحدہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ وہ بات ہے جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور میں جب تک ابو طالب سے ذکر نہ کر لوں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جب تک اعلانیہ دعوت اسلام شروع نہ کر دیں یہ راز فاش نہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو اس کو ابھی پوشیدہ رکھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات خاموش رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام ڈالا۔ صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ نے مجھے کل کیا دعوت دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اور لات عزا کا انکار کرو اور اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانے سے بری ہو جاؤ۔ حضرت علی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب سے پوشیدہ آیا کرتے اور اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب ہدایت ظاہر نہیں کیا۔ ان روایات میں ثابت شدہ اور راجح روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لانے والے ہیں اور مردوں میں پہلے شخص ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور کعبہ کے در پر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور میرے کندھوں پر بیٹھ کر اونچے ہوئے اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا مگر میری کمزوری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرما لیا۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ جب ایسا کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ اتنا اونچا ہو رہا ہوں کہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اس طرح کعبے کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں جو پیتل یا تانبے کا بنا ہوا بت رکھا ہوا تھا اس کو میں دائیں بائیں موڑنے لگا اور آگے پیچھے جھکانے لگا، یہاں تک کہ اس کو اپنے قابو میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو گرا دو۔ میں نے گرایا تو وہ ایسا چور چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن۔ پھر وہاں سے اترا اور ہم دونوں تیز قدم چلتے ہوئے گھروں کے پیچھے آ گئے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھنا۔ جیسا کہ مستدرک الحاکم میں ہے، یہ بات واضح ہے کہ یہ قصہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش اور قبائل عرب کو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسری طرف قریش کی دشمنی اور مخالفت بھی پورے شباب پر تھی اور واقعات کا تسلسل قائم رہا۔ بنو ہاشم کا مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ اور ان کا شعب بن ابی طالب میں پناہ گزین ہونا، حضرت جعفر بن ابی طالب اور بہت سے مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جا کر دعوت حق دینا اور وہاں کے لوگوں کی بد زبانی اور بد سلوکی کا واقعہ اور معراج کا واقعہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا، اور اہل مکہ اور باہر سے آنے والوں میں جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیے ان کا ایمان لانا۔ یہ سب صورتحال جب ظاہر ہونے لگی اہل مکہ گھبرا۔ بہرحال یہی حالات تھی کہ بالآخر قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس تجویز پر سب متفق ہو گئے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط اور باہمت آدمی لیا جائے، اور یہ سب مل کر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار کریں کہ سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں۔
اس طرح خون کی ذمہ داری تمام قبائل پر ہوگی اور عبد مناف تمام قبائل سے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرنے کی ہمت نہیں کریں۔ اس تجویز کو سب نے منظور کیا اور مجلس برخاست۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا تم کو کوئی بھی عذر نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بات آسان نہ تھی اور کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا اس کی پلک سے پلک نہ لگتی، الا یہ کہ اس درجے کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ الفت و جان سپاری کا تعلق رکھتا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو کامل یقین اور مکمل اعتماد ہوتا اور وہ خود اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، جس درجہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ دشمن کو جب پتہ لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو وہ اپنی تسکین نفس کی خاطر ان کی جگہ پر لیٹے ہوئے شخص کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ لیکن حضرت کرم اللہ وجہ ان باتوں کو خاطر میں نہیں لائی اور بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹ گئے اور گہری نیند سو بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 3 روز مکہ میں رہا۔ میں لوگوں کے سامنے آتا جاتا، میں ایک روز بھی غائب نہیں رہا۔ ان 3 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گئے تھے اس پر چلتا ہوا میں بنی عمرو بن عوف کے محلے میں پہنچا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں بھی کلثوم بن حدم کے مکان پر پہنچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام فرمانے کی جگہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو سفر کرتے اور دن کو کہیں چھپے رہتے۔ اس طرح مدینہ پہنچے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پھٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا وہ چل نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے، گلے سے لگایا اور ان کے پیر کے ورم کو دیکھ کر رو پڑے، پھر ان پر لعاب دہن لگایا اور دست مبارک ان کے پیروں پر پھیرا، جس کا اثر یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن تک پھر کوئی پیروں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں آمد ربیع الاول کے بیچ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قباء سے نہیں نکلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کی عمر 15 سال تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت کے بہترین فرد سے کر دیا ہے۔ پھر ان کو دعائیں دیں اور ان دونوں پر پانی چھڑکا۔ اس سلسلے کی مفصل حدیث مسند علی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خطبہ کیوں کر پیش کیا؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی صاحب زادہ پیغام دینا چاہا تو دل میں کہا کہ کس طرح پیغام دوں جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کو سوچا جو مجھ سے رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت خیال آیا تو ہمت بندی اور میں نے یہ پیغام دے دیا۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں نے فلاں موقع پر تم کو جو حتمیہ نام کی زرہ دی تھی وہ کہاں ہے؟ عرض کیا وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا یہی اس کو دے دو، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ چنانچہ میں نے وہ زرہ ان کو دے دی، یعنی مہر۔ طبرانی سندوں سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت فاطمہ نے کہا آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو کوئی چکھ سکے، یعنی کھا سکے۔ ان کے والد نے کہا کہ میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہارے سامنے روئیں گے
اور تمہارے پاس کچھ ہے نہیں کہ کھلا کر خاموش کرو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا یہ دونوں بچے ایک سراحی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچا کچا ادھ کٹا قسم کا کھجور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اب بچوں کو گھر لے چلو، دھوپ بڑھ رہی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج صبح سے ہمارے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، تو اگر آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف رکھے تو میں فاطمہ کے لیے کچھ بچے کچے کھجور جمع کر لوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ بچے ہوئے کھجور جمع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور ایک کپڑے میں باندھ دیے اور بڑھ کر دونوں کو گود لیا اور اٹھا کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شجاعت میں بھی بہت زیادہ آگے تھے اور ان کی شجاعت کے چرچے تمام عالم میں مشہور ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب فردن لوگوں میں مقابلہ ہو رہا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عتبہ کو للکارا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مقابل کے شورماؤں کو پہلے ہی بار میں کام تمام کر دیا تھا۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کے ہاتھ میں دی اور اس جنگ کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے بخش دی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں بھی موجود تھے، لشکر اسلام کے میمنہ سنبھالے ہوئے تھے اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد علم آپ ہی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور عہد کے موقع میں سخت جنگ کی، لا تعداد مشرکوں کو ٹھکانے لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے بہتے ہوئے خون کو دھویا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے وار کیا تو سر مبارک پر زخم آئے تھے اور آگے کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ خندق کے موقع پر حضرت علی کی جنگی امور اور خداداد امتیازی کمال کا پہلی بار شاندار اور مکمل اظہار ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو خندق کھودی گئی تھی وہ مدینے کے شمال و مغرب کے راستے پر تھی اور یہی دشمن کے مدینے میں داخل ہونے کا کھلا راستہ تھا۔ یہ خندق مسلمانوں اور قریش کے درمیان حائل تھی۔ دشمن کی فوج 10,000 تھی اور خندق کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ عرب اس سے ناواقف تھے۔ اس کے بعد خندق کے ایک تنگ کنارے پر پہنچے اور اوپر گھوڑے اتار اور منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ انہی فوجیوں میں عمرو بن عبدود بھی تھا جو تنہا 1,000 شہسواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت کرتا ہے؟ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا۔ صلح حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی محبت اور ادب کا ایک نہایت ہی عظیم واقعہ پیش آتا ہے کہ 6 ہجری ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ بڑے چوں چرا اور مانندہ رویے کے بعد اور مسلمانوں کی حدود حرم میں داخلہ نامنظور کرنے کے بعد قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا ارادہ صلح کا ہے، اس لیے اس شخص کو بھیجا ہے۔ سہیل نے کہا، ہمارے آپ کے درمیان ایک معاہدہ تحریری شکل میں آ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، رحمان کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ عربوں کے قدیم قاعدہ کے مطابق بسم کا اللہم لکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہی لکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر املا فرمایا، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ سہیل نے کہا، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو بیت اللہ آنے سے روکتے ہی نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم جھٹلاتے رہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سہیل نے کہا، یہ لکھا جائے محمد بن عبداللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ پہلا لکھا ہوا مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
بخدا میں قطعاً اس کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ بتاؤ جہاں پر رسول اللہ لکھا ہے میں خود مٹائی دیتا ہوں۔ جنگ خیبر میں ہجرت کے 7ویں سال محرم کے آخر میں خیبر کی جنگ، یہ وہ جنگ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نادرہ روزگار شجاعت اور اللہ کے رسول کے یہاں جو ان کا مرتبہ ہے وہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا، اور تقدیر الہی کا یہ فیصلہ کہ یہ یہودی کالونی جس کی جنگی اور فوجی نیز جغرافیائی لحاظ سے بڑا اہمیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں 70 میل کی مسافت پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مجاہدین کی کل تعداد 1400 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں پر حملہ کی ٹھان لی اور ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھیں آشوب آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اسی شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہوگا۔ اکابر صحابہ اس موقع پر اپنے لیے اس سرفرازی کے متمنی و منتظر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور جیسا کہ کہا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ حاضر ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی، جس سے اسی لمحے ان کی تکلیف دور ہو گئی اور ایسی دور ہوئی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کیا میں اس وقت تک ان سے قتال کروں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے۔ بخدا اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حسن سے اور وہ اپنے بعض افراد خاندان سے اور وہ ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگائی جس سے ان کی ڈھال گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے پاس ایک دروازے کو پکڑ لیا اور اس کی اپنی ڈھال بنا لیا، اور وہ اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو آپ کے ہاتھ پر فتح نہیں کر دیا۔ مگر یہ ایک ضعیف روایت